تمہیں کس نے کہا تیار ہو کر نیچے آؤ، سب کے سامنے بولو؟ حیدر خان زادہ کی دھاڑ پر وہ سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برس رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی اور حیدر کی سخت گرفت سے اس کے بازو میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے بیہ کا بازو اس قدر زور سے دبوچ رکھا تھا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چبھنے لگی تھیں۔ میں سچ میں تیار نہیں ہوئی، یہ کپڑے تو پرانے تھے، آپ ہی نے دیے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور خوف سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی اور میری بات غور سے سن لو۔ حیدر نے اس کا بازو جھٹکا اور اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، شٹ اپ، آئندہ اگر تم کسی کے سامنے آئیں تو میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گا۔ وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی یتیم کزن تھی۔ خانزادہ ہاؤس کی یہ روایت تھی کہ عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ خانزادہ ہاؤس میں 4 بھائی اپنے بچوں سمیت رہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اور شاندار حویلی تھی جہاں ہر طرف دولت اور آسائش بکھری ہوئی تھی، لیکن بیہ کے حصے میں صرف ذلت اور محنت آئی تھی۔ پورے گھر میں بیہ کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نے خاندان کی مرضی کے خلاف پسند کی شادی کی تھی اور اب وہ دونوں ایک کار حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ بڑے چچا کی اولاد میں مینا اور رمیسا شامل تھیں جو بیہ کے حسن سے شدید حسد کرتی تھی۔ حیدر کے علاوہ گھر میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، مگر حیدر کا اپنا انداز ہمیشہ تحکمانہ اور غسیلہ ہوتا تھا۔ آج حیدر خانزادہ نے اپنے بزنس کی ایک شاندار پارٹی رکھی تھی تو گھر والوں نے جان بوجھ کر اسے عام سے کپڑے پہنا کر مہمانوں کے سامنے کام کاج کے لیے بھیج دیا۔ وہ سادہ سے ہولی اور بغیر کسی سنگھار کے بھی بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ تبھی حیدر کے دوستوں نے اسے دیکھ کر حیدر سے پوچھ لیا کہ یہ حور گھر میں کہاں چھپا رکھی ہے۔ ان کامنٹس پر وہ شدید غصے میں آ گیا اور اسے سب کے سامنے سے کھینچ کر اوپر کمرے میں لے آیا۔ بیہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی اور پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا حسن اس کے لیے وبال جان کیوں بن گیا ہے۔ وہ تو صرف ایک کونے میں کھڑی پانی پلا رہی تھی۔ کچھ دن بعد خانزادہ ہاؤس کی سب سے بڑی لڑکی مینا کے رشتے کے لیے کچھ انتہائی امیر اور معزز لوگ آئے۔ گھر کی خواتین نے حسب معمول بیہ کو نوکروں والے کپڑوں میں ملبوس رکھا اور صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک اس سے سارے کام کروائے۔ چائے لے کر آؤ جلدی، مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں اور تم مکھیاں مار رہی ہو۔ بڑی چچی نے کچن میں آ کر بیہ پر زور سے چلائی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ جی چچی جان، میں بس چائے چھان رہی ہوں، میں ابھی لاتی ہوں۔ بیہ نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے چائے دانی اٹھائی اور گرم چائے کپوں میں انڈیلنے لگی۔ جلدی کرو اور سن لو، سر جھکا کر جانا اور واپس آ جانا، وہاں کھڑے ہو کر دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی نے اسے سخت تنبیہ کی اور خود ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئی۔ بیہ نے ایک بھاری سانس لی اور نفاست سے سجی ہوئی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ اس کے پاؤں من من کے بھاری ہو رہے تھے۔ وہ جیسے ہی چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو مہمانوں کی نظریں مینا کو چھوڑ کر دروازے پر کھڑی بیہ پر ٹک گئی۔ اس کا سادہ روپ پر جھکی ہوئی نگاہیں سب کو بھا گئیں۔ یہ بچی کون ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ لڑکی کی ماں نے مینا سے نظریں ہٹا کر بیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں ستائش اور حیرانی تھی۔ یہ ہماری دور کی رشتہ دار ہے، غریب ہے تو ہم نے ترس کھا کر کام کاج میں مدد کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ چچی نے زہر خون لہجے میں فوراً بات بنائی، لیکن ان کے دل میں آگ لگ چکی تھی کہ ان کی بیٹی کو چھوڑ کر اس یتیم لڑکی کی تعریف ہو رہی ہے۔ بیہ نے خاموشی سے چائے سب کے آگے رکھی اور تیزی سے باہر نکل آئی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج پھر کوئی طوفان آنے والا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد چچی سیدھی کچن میں آئی اور بیہ کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ان کے سامنے مٹک مٹک کر چلنے کو؟ تم جان بوجھ کر میری بیٹی کا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہو۔ چچی نے اسے زمین پر زور سے دھکا دیا اور مسلسل گالیاں دینے لگی۔ میں تو بس چائے دینے آئی تھی چچی جان، آپ نے ہی تو بھیجا تھا۔ بیہ زمین پر گری رو رہی تھی اور درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ مینا اور رمیسا بھی دروازے میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ خبردار، جو آئندہ تم کسی مہمان کے سامنے آئی منحوس لڑکی، کل سے تم ڈرائنگ روم کے آس پاس بھی نظر نہیں آؤ گی۔ چچی نے اسے کھری کھری سنائی اور وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اگلے ہفتے پھر سے کچھ لوگ مینا کے رشتے کے لیے آئے۔
इस बार चच्ची ने बिया को सामने लाने की गलती बिल्कुल नहीं की। उसे सुबह सवेरे ही किचन के पिछले हिस्से में बर्तन धोने और सब्जियां काटने पर लगा दिया। जब तक मेहमान बैठे रहे तुम यहाँ से बाहर कदम नहीं निकालोगी, वरना तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मीना ने आकर उसे सख्त तंबीह की। उसकी आवाज़ में तहकीर और तकब्बुर था। बिया ने खामोशी से सर हिलाया और चाकू से प्याज काटने लगी। प्याज की करवाहट से ज़्यादा उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे जो मुसलसल गिर रहे थे। अंदर मेहमानों को मीना पसंद आ गई और रिश्ता फौरन पक्का हो गया। लड़के वाले बहुत जल्दी में थे, इसीलिए साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। ढोलक बज रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, मगर बिया के लिए मुशक्कत का एक नया और कठिन दौर था। शादी की तैयारियों के सारे काम उसके नातवां कांधों पर डाल दिए गए। बाजार जाना होता तो सारा सामान उससे पकड़ाया जाता और घर की सफाइयाँ भी उसी के जिम्मे थी। ये सारे शॉपिंग बैग्स उठाओ और गाड़ी की डिग्गी में रखो, और ध्यान से मेरे कपड़े ख़राब ना हो। मीना की बहन रोमेसा ने शॉपिंग मॉल से निकलते हुए दर्जनों भारी बैग्स बिया के हाथ में थमा दिए। बिया चुपचाप वो भारी बैग्स उठाए चिलचिलाती धूप में गाड़ी की तरफ चल पड़ी। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और बाजू दर्द से शल हो रहे थे। रोमेसा और मीना मज़े से ठंडी बोतलें पीती हुई उसके पीछे आ रही थी। घर पर भी हर काम की जिम्मेदारी उसके सर पर थी, लेकिन उसकी अपनी तैयारी का किसी को कोई ख्याल ही नहीं था। वो पसीने में शराबूर सारा दिन मशीनों की तरह काम करती रहती और रात को थक कर ज़मीन पर बिछे एक पतले से गद्दे पर सो जाती। शादी वाला घर था। मेहंदी का शानदार फंक्शन ख़त्म हो चुका था। सब मेहमान खाना खाकर और हल्ला गुल्ला करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। बिया सारा घर समेट कर थक कर चूर हो चुकी थी और सोने के लिए जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि उसकी जगह पर मेहमानों के बच्चे सो रहे थे। बिया, तुम आज हैदर भाई के कमरे में सो जाओ, वो आज रात बाहर ही रहेंगे। टेंट और केटरिंग के इंतजाम देखने के लिए वो सबसे पहले नहीं आएंगे। रोमेसा ने गहरी साजिश के तहत उसे हैदर के कमरे में भेजा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और वो जानती थी कि हैदर कुछ ही देर में वापस आने वाला है, लेकिन अगर वो आ गए तो बहुत गुस्सा करेंगे। आपको तो पता है वो मुझे अपने कमरे के पास भी नहीं आने देते। बिया ने हिचकिचाते हुए और डरते हुए कहा। वह हैदर के गुस्से से बहुत खौफजदा रहती थी। तुम्हें एक बार कहा है ना कि वो नहीं आएंगे, जाओ जाकर सो जाओ, हमारा दिमाग मत खाओ, हम वैसे ही बहुत थके हुए हैं। रोमेसा ने उसे डांट कर हैदर के कमरे की तरफ धकेल दिया था। बिया थकावट से निढाल थी, इसीलिए उसने मजीद बहस नहीं की और कमरे में चली गई। नर्म और गुदास बिस्तर देखकर उसकी आंखें बोझल होने लगी और वो बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद सो गई। हैदर का वक्त वाकई ज़्यादातर बाहर इंतजामात में ही गुजरा था। रात के 3 बजे जब वो शदीद थका हुआ और नींद से बेहाल अपने कमरे में आया तो बिस्तर पर सोई हुई बिया को देखकर दरवाजे पर ही ठिठक गया। वो पुरसुकून नींद सो रही थी और उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। हैदर के दिल में इस मासूमियत और थके हुए चेहरे को देखकर ढेरों प्यार आया। वो खामोशी से चलता हुआ उसके करीब गया। इससे पहले कि वो प्यार से उसे छूता, उसे दरवाजे के बाहर किसी की आहट और दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन समझ गया कि घर की लड़कियों की कोई साजिश है और उसे यहाँ भेजकर तमाशा देखना चाहती हैं। अगर वो उसे यहाँ नरमी से ट्रीट करेगा तो कल पूरे घर में बातें बनेगी और बिया का जीना मज़ीद हराम हो जाएगा। हैदर ने अपना अंदाज फौरन बदला। उठो यहाँ से। किसकी इजाज़त से तुम मेरे कमरे में आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैदर ने अचानक बिया को ज़ोर से पकड़कर ज़ोर से झंझोड़ा और पूरी आवाज़ में चिल्लाकर उसे उठाया। उसकी गरजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। बिया हड़बड़ाकर उठी और नींद और खौफ के मारे कांपने लगी। मुझे रोमेसा बाजी ने कहा था कि आप नहीं आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे माफ़ कर दें। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे और आवाज़ लरस रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो तुम हर किसी की बकवास मान लेती हो। निकलो मेरे कमरे से बाहर, अभी क्या अभी। हैदर ने उसकी अच्छी खासी इंसल्ट की और उसे बाजू से खींचकर दरवाजे से बाहर निकालकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। बाहर अंधेरे में खड़ी कज़न सब मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी कि उनका प्लान कामयाब हो गया और बिया को सबके सामने जलील होना पड़ा। बिया रोती हुई किचन के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गई। सारी रात जाग कर गुजारी। उसकी रात हिचकियों और सिसकियों में गुजरी। अगले दिन बारात का दिन था और पूरे घर में चहल पहल थी। सब घर वाले और मेहमान कीमती और शानदार जोड़े पहने बहुत ही प्यारे लग रहे थे। रोमेसा और बाकी कज़न्स ने बिया को अपने पास बुलाया, जो पुराने कपड़ों में सफाई कर रही थी,
آج ہم تمہارا میک اپ کریں گے، تم بھی تو کچھ اچھی لگو، آخر گھر کی شادی ہے۔ رمیسا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر پھینک دیا۔ نہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دیں، مجھے ابھی بہت کام کرنے ہیں، چچی جان غصہ کریں گی۔ بیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، اس کی ان کی نیت پر شک تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ کبھی اس کا بھلا نہیں چاہتے۔ چپ کر کے کرسی پر بیٹھ جاؤ ورنہ چچی جان کو بتاؤں گے کہ تم کام سے جان چھڑوا رہی ہو اور ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو۔ رمیسا نے اسے زبردستی کرسی پر بٹھا دیا اور باقی کزنز نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس معصوم اور یتیم لڑکی کو انتہائی گندا اور تیز میک اپ کیا۔ اس کے چہرے پر سفید بیس کی موٹی تہ لگا دی اور آنکھوں پر کالا سیاہ میک اپ کر دیا۔ اسے ایک پرانا لیکن بہت تیز لال سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا جس پر سستے شیشے لگے ہوئے تھے جو انتہائی عجیب لگ رہے تھے۔ اس کا سارا قدرتی اور معصوم حسن بدے اور بھیانک میک اپ میں چھپ گیا۔ اب جاؤ اور جا کر ڈرائنگ روم میں مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کرو، جلدی جاؤ۔ رمیسا نے اسے شیشے والے گلاسوں کی ٹرے پکڑائی اور زبردستی دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ بیا سر جھکائے شرمندگی سے مہمانوں کے بیچ چلی گئی۔ سب مہمان اس کے اس عجیب و غریب حلیے میں دیکھ کر منہ چھپانے لگے۔ کچھ نے تو کھلم کھلا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ کون ہے؟ کیسا عجیب حلیہ بنایا ہوا اس نے، بالکل سرکس کی جوکر لگ رہی ہے۔ ایک مہمان عورت نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ والی عورت سے کہا۔ ان کی تیز آواز بیا کے دل پر نشتر کی طرح لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی وقت حیدر مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے ہی محفل کے درمیان کھڑی بیا پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس تیز چپتے ہوئے سرخ جوڑے اور گہرے سرخ میک اپ میں وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور کچھ مرد مہمان بھی اسے عجیب ہی نظروں سے گھور رہے تھے۔ حیدر کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ حیدر بڑے لمبے اور تیز ڈھک بھرتا ہوا اس کے پاس آیا اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے کھینچتا ہوا اندر راہداری کی طرف لے گیا۔ اس کی مٹھیاں غصے سے بھینچی ہوئی تھیں اور سانس تیز چل رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنی بیس تھوپ کر اور اتنے لال سرخ رنگ کے واہیات کپڑے پہن کر مہمانوں میں آؤ؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حیدر غصے سے پھٹ پڑا۔ اس کی آواز کی گرج سے دیواریں لرز گئی۔ بیا کے ہاتھ سے شیشے کے گلاسوں والی ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری، چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے رمیسا باجی نے زبردستی تیار کیا تھا، میں نے بہت منع کیا تھا لیکن وہ نہیں مانی، میرا یقین کریں۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ حیدر اس کا مذاق نہ اڑائے۔ تمہاری اپنی عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی جو یہ مسخروں والا روپ بنا کر غیر مردوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی؟ حیدر نے اس کے چہرے پر پڑی لٹ کو سختی سے پیچھے کیا اور اس کے آنسوں سے خراب ہوتے میک اپ کو دیکھا۔ جاؤ جا کر جلدی سے منہ دھو اور یہ بےہودہ کپڑے تبدیل کرو ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر وہاں سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا اور بیا وہیں ٹرے کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کے بیچ کھڑی اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں صرف ذلت ہی کیوں لکھی گئی ہے۔ بیا نے لرزتے اور خون آلود ہاتھوں سے فرش پر بکھرے ہوئے گلاسوں کے ٹکڑے چننا شروع کیے۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو شیشے کی کرچیوں کو مزید دھندلا کر رہے تھے۔ اسے اپنے ہاتھ پر لگنے والے کٹ اور رشتے خون کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حیدر کے سخت الفاظ اور اس کی غضبناک نظریں اس کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بمشکل وہاں سے صفائی کر کے اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں گئی اور ساری رات جاگ کر اپنے نصیب کو روتی رہی۔ اگلے دن ولیمے کی صبح تھی اور پورے خانزادہ ہاؤس میں ایک بار پھر گہما گہمی عروج پر تھی۔ بیا حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر ناشتے اور صفائی کے کاموں میں جتی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بڑھ چکے تھے۔ اسی دوران اس کے اکلوتی دوست ثنا اس سے ملنے پچھلے دروازے سے اندر آئی۔ وہ بیا کی حالت اور بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی۔ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے بیا؟ آج ولیمے کا دن ہے اور تم مایوسیوں کی طرح جھاڑو لگا رہی ہو۔ آج ولیمے کا دن ہے اور تم ماسیوں کی طرح جھاڑو لگا رہی ہو۔ ثنا نے اس کے ہاتھ سے صفائی کا کپڑا چھینتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں اپنی دوست کے لیے شدید ہمدردی اور دکھ تھا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو ثنا، میری قسمت میں یہی سب ضلالت لکھی ہے، میں تیار ہو کر بھی کون سا کسی کو اچھی لگتی ہوں۔ بیا نے نم آنکھوں سے کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اسے پچھلی رات مہمانوں کے سامنے ہونے والی ذلت بھولی نہیں تھی۔ بکواس بند کرو تم، آج میرے ساتھ جاؤ گی اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ ثنا نے سختی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ اوپر والے خالی کمرے میں لے گئی۔
سرا نے اسے اپنا ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا پہنایا جس پر سلور کام تھا۔ اس نے بیا کے الجھے بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا اور اس کے چہرے پر بہت ہلکا اور نفیس میک اپ کیا۔ جب بیا نے شیشے میں خود کو دیکھا تو وہ خود بھی ٹھٹک گئی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا قدرتی اور معصوم حسن اس لباس میں مزید نکھر کر سامنے آ گیا تھا۔ دیکھا تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ آج تم بھی سب کے ساتھ ولیمے میں جاؤ گے اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سرا نے مسکراتے ہوئے اس کی نظر اتاری اور اسے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیا ڈرتے ڈرتے ثنا کے ساتھ نیچے لاؤنج میں آئی جہاں سب گھر والے ہال جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی بیا اندر داخل ہوئی پورے کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ چچی، رمیسا اور مینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ ان سب کے مہنگے لباس اور بھاری میک اپ اس کی سادگی کے آگے ماند پڑ گئے تھے۔ یہ تم نے کس سے کپڑے پہنے ہیں اور کس کی اجازت سے تم یہ حلیہ بنایا ہے؟ تمہیں کچن کا کام کس نے چھوڑنے کا کہا؟ رمیسا حسد کے مارے آگے بڑھی اور بیا کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے چلائی۔ اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ میرے کپڑے ہیں اور میں نے اسے تیار کیا ہے۔ یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہال جائے گی، اس کا بھی حق ہے۔ سرا نے بیا کے آگے کھڑے ہو کر ڈھال بنتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ یہ لڑکی ہمارے ساتھ گاڑی میں ہرگز نہیں جائے گی۔ مجھے شرم آتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں۔ اس کی اوقات نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی۔ چچی جان نے انتہائی حقارت سے منہ بناتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ ان کا غرور انہیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ یتیم لڑکی ان کی بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت لگے۔ کوئی بھی اپنے ساتھ اسے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسی بحث کے دوران حیدر اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں انتہائی وجیح اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی بیا پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا، لیکن اس نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا۔ اسے وہ کل والی بات یاد آ گئی کہ غیر مرد اس کی طرف کیسی غلیظ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ گھر پر ہی رہے گی اور گھر کا خیال رکھے گی۔ حیدر نے اپنی نظریں چراتے ہوئے انتہائی سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کی گرجدار آواز سن کر لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ لیکن حیدر بھائی، اس نے اتنے شوق سے تیاری کی ہے، آج تو اسے جانے دے۔ سرا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن حیدر نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے خاموش کروا دیا۔ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ یہ نہیں جائے گی، تو بس بات ختم۔ حیدر نے غصے سے فیصلہ سنایا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ بیا کے سارے ارمان ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس نے روتے ہوئے ثنا کو واپس گھر بھیج دیا اور خود اکیلی پورے گھر میں رہ گئی۔ سب لوگ ولیمے کے ہال جا چکے تھے۔ خانزادہ ہاؤس میں ہو کا عالم تھا۔ بیا اداس دل کے ساتھ اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کا عیاش اور آوارہ کزن زبیر، جو اکثر اسے گندی نظروں سے دیکھتا تھا اور موقع ملنے پر چھیڑتا رہتا تھا، شادی ہال سے چپکے سے گھر واپس آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر میں اس وقت بیا بالکل اکیلی ہے اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں چلتا ہوا بیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بیا نے آہٹ سن کر سر اٹھایا تو دروازے میں زبیر کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب تو ہال میں ہیں، تم اندر کیسے آئے؟ بیا کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے خود کو دوپٹے میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ تم اتنی خوبصورت بن کر یہاں اکیلی بیٹھی تھی تو میرا دل نہیں مانا ہال میں رکنے کا۔ تم نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے، زبیر نے غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس کی آنکھوں میں درندگی چمک رہی تھی۔ دروازہ کھولو اور یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ حیدر بھائی جان سے مار دیں گے۔ بیا نے چیخنے کی کوشش کی لیکن زبیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ شور مچا کر کسے بلاؤ گی؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے میری جان، آج تو تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ زبیر نے اسے زبردستی بستر پر گرانے کی کوشش کی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بیا کی کلائیاں سرخ ہو گئیں۔ بیا نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور روتے ہوئے اس سے بچنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اس کے کپڑے الجھ گئے تھے اور وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ دوسری طرف شادی ہال میں حیدر کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر شدید گلٹ ہو رہا تھا کہ اس نے اتنی پیاری لگتی ہوئی بیا کا دل کیوں توڑا۔
اور اسے گھر اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کا دل بار بار کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے مزید وہاں رکا نہیں گیا اور وہ کسی کو بتائے بغیر اپنی گاڑی نکال کر انتہائی تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حیدر نے گھر کا مین گیٹ کھولا تو اندر موت جیسی خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اندر داخل ہوا اور اسے بیا کے کمرے سے کسی کے گرنے اور دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے ایک زوردار لات مار کر کمرے کا دروازہ توڑا۔ اندر کا منظر دیکھ کر حیدر کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ زبیر بیا کے اوپر جھکا تھا اور بیا روتے روتے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر ایک جھپٹے میں آگے بڑھا۔ اس نے زبیر کو کالر سے پکڑا اور پوری طاقت سے اسے پیچھے دیوار پر دے مارا۔ تیری یہ جرت کہ تو نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا؟ میں تیری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ حیدر دہاڑا اور اس نے زبیر کے منہ پر مسلسل مکے اور لاتیں برسانا شروع کر دیں۔ اس کا غصہ ایک پاگل جانور کی طرح بے قابو ہو چکا تھا۔ بیا روتی ہوئی کونے میں سمٹ گئی اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ وہ صدمے سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ حیدر بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ زبیر مار کھاتے ہوئے رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا، لیکن حیدر کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ اسے مار مار کر زبیر کا چہرہ خون سے لت پت کر دیا۔ آج کے بعد اگر تو نے اس گھر کی طرف رخ بھی کیا تو میں تجھے گولی مار دوں گا، نکل جائے یہاں سے کمینے انسان۔ حیدر نے اسے کالر سے گھسیٹتے ہوئے گھر کے مین گیٹ سے باہر سڑک پر پھینک دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ حیدر ہانپتا ہوا واپس بیا کے کمرے میں آیا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حیدر کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ گیا۔ اس کے قریب گیا لیکن پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے نرمی دکھائی تو وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اٹھو یہاں سے اور جا کر اپنا منہ دھو کر آؤ، آئندہ گھر کے دروازے اندر سے لاک رکھنا، حیدر نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا اور اسے روتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان تھا۔ خانزادہ ہاؤس میں 4 بھائی اور اپنے بچوں سمیت رہتے تھے۔ بیا کے والد سب سے چھوٹے تھے اور انہوں نے خاندان کی مرضی کے خلاف ایک عام سی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی۔ اسی وجہ سے بڑے بھائیوں نے انہیں کبھی دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بیا کو حویلی میں تو رکھ لیا گیا لیکن اسے ہمیشہ نوکرانیوں والا درجہ دیا گیا۔ اس بات کا پس منظر یہ تھا کہ بیا اور حیدر کی بچپن میں ہی منگنی طے ہو چکی تھی۔ حیدر کے دادا نے مرنے سے پہلے ان دونوں کا رشتہ طے کیا تھا جسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا، لیکن اب سب گھر والے خصوصاً چچی اور رمیسا چاہتے تھے کہ یہ منگنی کسی طرح ٹوٹ جائے۔ وہ بس حیدر کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ گھر میں حیدر کی مرضی کے خلاف پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ چچا زاد رمیسا حیدر سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ہر حال میں اس سے شادی کر کے اس گھر پر راج کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، جون کی شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ خانزادہ ہاؤس کے بڑے سے کچن میں ہبس اور تپش تھی۔ بیا چولہے کے آگے کھڑی سب کے لیے دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ گرمی اور پسینے کی شدت سے اس نے اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر ایک سائڈ پر شیلف پر رکھا تھا۔ اس کا دھیان صرف ہانڈی بھوننے پر تھا۔ حیدر پانی پینے کے ارادے سے کچن کی طرف آیا۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو اس کی نظر بیا پر پڑی جو بغیر دوپٹے کے کھڑی کام کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ سر ننگا کر کے کیوں کھڑی ہو؟ حیدر کی گرجدار آواز کچن کی طرف دیوار سے ٹکرائی تو اس آواز کو سن کر بیا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ہانڈی میں گر گیا۔ وہ مڑ کر حیدر کو غصے سے کھڑا دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے شیلف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ گرمی بہت زیادہ تھی اور مجھے پسینہ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے بس 1 منٹ کے لیے اتارا تھا۔ بیا نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے اپنے سر اور سینے پر اوڑھا۔ اس کا دل خوف سے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مجھے تمہارے یہ فضول بہانے نہیں سننے۔ اگر آئندہ تم مجھے اس گھر میں بغیر دوپٹے کے نظر آئی نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حیدر نے اس کے قریب جھک کر انتہائی دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں، میں دھیان رکھوں گی، بیا نے سر جھکا کر روحانسی آواز میں کہا۔ اس کے غصے کے سامنے ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی تھی۔ حیدر نے اسے ایک آخری غضبناک نگاہ ڈالی اور پانی پیے بغیر ہی وہاں سے پیر پٹکتا ہوا نکل گیا۔ بیا وہیں کھڑی اپنے آنسو نگلتی رہی۔ رات کے وقت ڈرائنگ روم میں گھر کے بڑوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔
چچی جان نے موقع دیکھ کر حیدر کی منگنی کا موضوع چھیڑ دیا. حیدر بیٹا، اب تم اپنے بزنس میں سیٹل ہو گئے ہو تو ہم سوچ رہے تھے کہ تمہاری اور بیا کی جو بچپن کی منگنی ہے اسے اب ختم کر دینا چاہیے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. چچی نے انتہائی مکاری اور نرمی سے حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. رمیسا جو پاس ہی بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی. کیوں چچی جان؟ دادا جان کی ہوئی منگنی میں اتنی جلدی کی خرابی آ گئی؟ حیدر نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا. اس کے چہرے سے اس کے جذبات کا اندازہ لگانا ناممکن تھا. بیٹا، وہ لڑکی ہمارے خاندان کے معیار کے مطابق نہیں ہے. اس کے ماں باپ نے بھی ہماری ناک کٹوائی تھی، اور ویسے بھی رمیسا تمہارے لیے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے. وہ اس گھر کو سنبھال سکتی ہے. چچی نے اصل مدعا بیان کیا اور رمیسا کی طرف اشارہ کیا. اس موضوع پر میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جب وقت آئے گا میں اپنا فیصلہ خود سنا دوں گا. مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. حیدر نے انتہائی دو ٹوک اور سخت لہجے میں جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. چچی اور رمیسا اسے جاتا دیکھ کر دانت پیستی رہ گئیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیدر کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے. وہ بیا پر سختی بھی کرتا تھا اور اسے چھوڑنے کا اعلان بھی نہیں کر رہا تھا. چچی جان اور رمیسا حیدر کو دو ٹوک جواب سن کر غصے سے دانت پیستی رہ گئی. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیدر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ بیا پر بے انتہا سختی بھی کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا اعلان بھی نہیں کر رہا تھا. کچھ دن بعد حیدر کو اپنے بزنس میں ایک بہت بڑا اور منافع بخش کانٹریکٹ ملا. اس شاندار کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے قریبی دوستوں اور بزنس پارٹنرز کے لیے حویلی کے لان میں ایک پروقار پارٹی کا اہتمام کیا. گھر کے تمام نوکروں کو کام پر لگا دیا گیا، لیکن رمیسا کے دماغ میں ایک اور ہی خرافات جنم لے چکی تھی. جلدی سے یہ سنیکس کی ٹرے اٹھاؤ اور باہر لان میں جا کر مہمانوں کو پیش کرو. رمیسا نے کچن میں آ کر بیا کو حکم دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ٹرے تھما دی. اس کی آنکھوں میں گہری سازش تھی، لیکن باجی حیدر بھائی نے سختی سے منع کیا کہ میں کسی بھی تقریب میں باہر نہ جاؤں. وہ مجھے جان سے مار دیں گے. بیا کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے. اس نے ٹرے واپس رکھنے کی کوشش کی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. بکواس مت کرو. نوکر سارے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں اور مہمانوں کو چیزیں کون دے گا؟ چپ چاپ جاؤ ورنہ میں چچی جان کو بلا لوں گی. رمیسا نے سختی سے اس کا بازو دبوچا اور اسے کچن کے دروازے کی طرف دھکیل دیا. بیا مجبوراً سر جھکائے لان کی طرف چل پڑی. اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی. وہ جیسے ہی لان میں پہنچی تو حیدر کے ایک انتہائی قریبی اور امیر دوست دانیال کی نظر اس پر پڑ گئی. وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا. حیدر یار، یہ حور کس کی بیٹی ہے؟ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی. میں اس کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں. دانیال نے حیدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے ساختہ کہا. اس کی نظریں مسلسل بیا کا طواف کر رہی تھیں. دانیال کی بات سن کر حیدر کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے مڑ کر دیکھا تو بیا ٹرے پکڑے مہمانوں کے بیچ کھڑی تھی. حیدر غصے سے پاگل ہو گیا. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس میز پر پٹخا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا بیا کے پاس پہنچا. تمہیں کس نے کہا تیار ہو کر نیچے آؤ اور سب کے سامنے جاؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیدر نے مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور غرا کر بولا. اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بیا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. وہ مجھے رمیسا باجی نے زبردستی بھیجا تھا. میں تو آنا نہیں چاہتی تھی. بیا نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی اور خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. وہ حیدر کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر لرز رہی تھی. اندر دفع ہو جا اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا. حیدر نے اسے زور سے اندر کی طرف دھکا دیا اور خود اپنے دوستوں کی طرف مڑ گیا. اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا. اگلے دن دانیال نے واقعی اپنی والدہ کو خانزادہ ہاؤس بھیج دیا اور بیا کے لیے باقاعدہ رشتے کی پیشکش کر دی. دانیال کا خاندان بہت امیر اور معزز تھا. چچی جان اور رمیسا یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی. انہوں نے فوراً حیدر کو ڈرائنگ روم میں بلوا لیا. دیکھو حیدر، کتنا اچھا اور شاندار رشتہ آیا ہے اس منحوس لڑکی کے لیے. ہم کل ہی ہاں کر دیتے ہیں. تمہاری منگنی کی مصیبت بھی ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گی. چچی جان نے انتہائی خوشی اور چہکتے ہوئے انداز میں حیدر کو خبر سنائی. ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. حیدر خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ہی سب سنتا رہا.
اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو رہی تھیں۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ خوشی خوشی اس رشتے سے انکار کر کے اپنی منگنی توڑ دے گا، لیکن حیدر نے اپنا سر اٹھایا اور سب کی طرف مڑ گیا اور سب کو حیران کر دیا۔ یہ رشتہ ناممکن ہے کیونکہ وہ لڑکی میری منگیتر ہے اور اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہوگا، حیدر نے انتہائی سرد اور فیصلہ کن لہجے میں اعلان کیا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ پورے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ یہ تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو حیدر؟ تم اس نوکرانی سے نکاح کرو گے؟ چچی جان صدمے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، ان کا رنگ فک ہو کر اڑ گیا تھا۔ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ پتھر پر لکیر ہے، اگلے ہفتے میرا اور بیا کا نکاح ہے اور آپ سب تیاری شروع کر دیں۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی کی بات سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رمیسا وہیں صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیا کو جب یہ خبر ملی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی، اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حیدر جو اس سے اتنی نفرت کرتا ہے وہ اچانک سے اب اس سے نکاح کیوں کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیدر کچن کے دروازے پہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیا جلدی سے برتن چھوڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تو مجھ سے چپ کیوں رہی ہو بیا؟ اب تو ہم نکاح کرنے والے ہیں۔ حیدر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آواز میں آج وہ روایتی سختی اور غصہ بالکل نہیں تھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، بس کام کر رہی تھی۔ بیا نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور اس کے ہاتھ دوپٹے کے پلو کو مروڑنے لگے۔ وہ اس اچانک تبدیلی پر شدید کنفیوز تھی۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور انتہائی نرمی سے بیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بیا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیا، بس اپنے نکاح کی تیاری کرو۔ حیدر نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر پیار سے بیا کے گال کو چھوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ بیا کو یہ سب بہت عجیب اور خواب جیسا لگ رہا تھا کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ان پر سختی کرتے آیا تھا۔ حیدر اسے حیرانی کے سمندر میں چھوڑ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ دوسری جانب رمیسا کو حیدر کا بیا کی طرف سے جانا اور نکاح کا اعلان کرنا بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ کوئی ایسی سازش کر کے ان دونوں کو الگ کرنا چاہتی تھی جس سے حیدر خود بیا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ اسی لیے اس نے اپنے کزن دلاور کو فون کر کے گھر بلایا جو ایک آوارہ اور لالچی قسم کا لڑکا تھا۔ دلاور تمہیں کسی بھی طرح اس بیا کو اپنے جال میں پھنسانا ہے اور حیدر کے سامنے اس کا کردار خراب کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کے بدلے منہ مانگی رقم دوں گی۔ رمیسا نے دلاور کو اپنے کمرے میں بٹھا کر ساری سازش سمجھائی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ تم فکر مت کرو رمیسا، یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، تم بس تماشا دیکھنا۔ دلاور نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھری اور رقم کا ایڈوانس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی لیکن گھر میں کوئی بھی خوشی نہیں تھی۔ حیدر کی ماں کے انتقال کے بعد چچی جان ہی گھر کی بڑی تھی۔ انہوں نے نکاح پر بھی اپنی دشمنی نکالنے کا فیصلہ کیا اور بیا کے لیے بے گھٹیا اور سستے قسم کے کپڑے لا کر اس کے کمرے میں پھینک دیے۔ یہ لو اپنے نکاح کا جوڑا، تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم ٹکے ٹکے کے کپڑے پہنو۔ چچی جان نے انتہائی سخت حقارت سے بیا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے زمین پر بیٹھی تھی۔ اسی وقت حیدر بیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر اس سستے اور بھدے رنگ کے کپڑے پر پڑی جو زمین پر پڑا تھا۔ اس نے فوراً وہ کپڑا اٹھایا۔ یہ کیا مذاق ہے چچی جان؟ میری بیوی کیا یہ پرانے اور سستے کپڑے پہن کر نکاح کے دن بیٹھے گی؟ حیدر کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ اس نے وہ کپڑے وہیں کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیے۔ یہ یتیم اور غریب ہے، اس پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چچی جان نے اپنی حرکت کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ میری بیوی کی کیا اوقات ہے یہ تو میں طے کروں گا۔ آپ نے بیا چلو میرے ساتھ۔ حیدر نے بیا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے برائڈل مال میں لے گیا۔ بیا حیرانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے اس کے لیے لاکھوں روپے کا انتہائی شاندار اور قیمتی سرخ رنگ کا روسی جوڑا خریدا۔ جب وہ شاپنگ کر کے گھر لایا اور سامان ڈرائنگ روم میں رکھا تو سب گھر والے ان قیمتی جوڑوں کو زیورات کو دیکھتے ہوئے رہ گئے۔ رمیسا حسد سے پاگل ہو گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ بیا اپنے کمرے میں بیٹھی ان قیمتی کپڑوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔
اسی وقت حیدر نے دروازہ نوک کیا اور اندر آ گیا۔ وہ اس وقت بہت پرسکون اور خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ بیا، جو تمہارا نکاح کا ڈریس ہے ذرا وہ مجھے ٹرائی کر کے تو دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم پر کیسا لگتا ہے، حیدر نے انتہائی بڑے اور رومانٹک لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک تھی۔ نہیں حیدر بھائی، میں ابھی نہیں پہن سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ بیا نے فوراً انکار کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اتنے قیمتی کپڑے پہننے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے تم سے گزارش نہیں کی، حکم دیا ہے، چپ چاپ جاؤ اور یہ پہن کر آؤ، مجھے انکار پسند نہیں ہے۔ حیدر کے لہجے میں اچانک وہی پرانی سختی اور تحکم لوٹ آیا تھا۔ اس نے غصے سے بیا کو گھورا۔ بیا ڈر گئی اور جلدی سے وہ جوڑا لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ سرخ روسی جوڑا پہن کر باہر آئی تو حیدر اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا معصوم چہرہ سرخ جوڑے میں گلاب کی طرح کھل رہا تھا۔ حیدر جب اس کی خوبصورتی کو دیکھے گا تو اپنا دل ہار گیا۔ وہ چلتا وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو بیا، میری سوچ سے بھی زیادہ حسین۔ حیدر نے بے ساختہ اس کی تعریف کی اور اس کی نظریں بیا کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ بیا شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، اس کی اپنی نظریں جھکا لیں۔ اسے حیدر کی اس طرح کی تعریف کی بالکل عادت نہیں تھی۔ حیدر مسکراتا ہوا اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نکاح میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا، کوئی بھی اس شادی سے خوش نہیں تھا سوائے حیدر کے۔ رمیشہ اپنی سازش کا عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے بیا کے کمرے میں جا کر انتہائی میٹھے اور ہمدردانہ لہجے میں بات شروع کی۔ بیا، تمہارا جوڑا تو آ گیا ہے لیکن تمہارے جوتے ابھی تک نہیں آئے۔ حیدر بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر میچنگ جوتے دلواؤں، چلو مجھے ساتھ۔ رمیشہ نے مسکراتے ہوئے مکاری سے جھوٹ بولا تھا۔ اس کی اداکاری کمال کی تھی۔ لیکن باجی، مجھے تو حیدر بھائی نے باہر جانے سے منع کیا ہے، وہ غصہ کریں گے، بیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ حیدر کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ارے میں انہیں بتا دیا ہے، تو میری ذمہ داری پر جا رہی ہوں، جلدی چلو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ رمیشہ نے اسے زبردستی تیار کیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر شاپنگ مال کی طرف لے گئی۔ مال میں کچھ دیر گھومنے کے بعد رمیشہ اسے جان بوجھ کر فوڈ کورٹ کی طرف لے آئی۔ وہاں دلاور پہلے سے تھا، ایک کونے ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بھیا، ہم ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رمیشہ نے اسے دلاور کے بالکل سامنے لگے کرسی پر بٹھا دیا۔ دلاور نے بیا کی طرف دیکھ کر ایک گھٹیا سی مسکراہٹ دی جس سے بیا کو شدید الجھن ہوئی۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ رمیشہ نے اپنا پرس اٹھایا اور انہیں کھانے کی ٹیبل پر اکیلا چھوڑ کر وہاں سے کھسک گئی۔ وہ تھوڑا دور جا کر ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی اور اپنا موبائل نکال لیا۔ دلاور نے منصوبہ بندی کے تحت بیا کے قریب جھک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑی دور جا کر کھڑی ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی اور اپنا موبائل نکال لیا۔ دلاور نے منصوبہ بندی کے تحت بیا کے قریب جھک کر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس وقت ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی گہری اور رازدارانہ گفتگو کر رہے ہوں۔ رمیشہ نے اسی زاویے سے ان دونوں کی بہت سی تصویریں کھینچ لیں۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اب اسے صرف نکاح کے دن کا انتظار تھا۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ پورے خانزادہ ہاؤس میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ ڈرائنگ روم معزز مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بیا قیمتی اور سرخ روسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی زندگی میں انجانے اور خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اچانک رمیشہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی محفل کے بالکل درمیان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ رکو، یہ نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمیشہ نے زور سے چیختے ہوئے ہال کی خاموشی کو توڑا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تصویریں تھیں جو اس نے انتہائی رعونت سے سب کے سامنے میز پر پھینک دی۔ یہ کیا نیا تماشا ہے رمیشہ؟ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ چچی جان نے بظاہر حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے تصویریں اٹھائیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی شیطانی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ معصوم بننے والی لڑکی دراصل ایک انتہائی گھٹیا اور خلیص کردار کی مالک ہے، اور یہ میرے کزن دلاور کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ رمیشہ نے زہریلے لہجے میں بیا پر کیچڑ اچھالا۔
اس کی بلند آواز پورے ہال کے کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ سب مہمانوں نے وہ تصویریں دیکھی جن میں بیا اور دلاور اکیلے شاپنگ مال کے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے بے حد قریب لگ رہے تھے۔ ہال میں سرگوشیاں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ بیا کا رنگ صدمے اور خوف سے بالکل سفید پڑ گیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر وہ تصویریں دیکھی اور پھر رمیسا کی طرف۔ اپنی سرخ اور سخت نظروں سے گھورا، اپنی گندی زبان بند رکھو۔ رمیسا، میں اپنی ہونے والی بیوی کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھنے دوں گا۔ حیدر نے انتہائی گرجدار اور حاکمانہ آواز میں رمیسا کو شٹ اپ کال دی۔ اس کے چہرے کی رگیں غصے سے پھول چکی تھیں، لیکن حیدر، یہ ثبوت تمہاری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے، تم پھر بھی اس بد کردار لڑکی سے نکاح کرو گے؟ چچی جان نے پریشانی کا روپ دھارتے ہوئے حیدر کو مزید اکسانے اور بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب، آپ فوری طور پر نکاح پڑھوائیں، مجھے کسی کے دیے گئے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر نے اپنا دو ٹوک اور حتمی فیصلہ سنایا اور اپنی جگہ بیٹھ کر بیا کے دل میں اس شخص کے لیے تشکر اور محبت کے بے پناہ جذبات امڈائے، جس نے سب کے سامنے اس کی عزت کو نیلام ہونے سے بچا لیا۔ نکاح کے فوراً بعد بیا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ حیدر کے اس شاندار رویے سے بے حد متاثر تھی اور پوری امید سے توقع کر رہی تھی کہ وہ آئے گا، محبت بھرے خوبصورت لفظ کہے گا۔ دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ انتہائی اسپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ حیدر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج سب کے سامنے میری عزت رکھ لی اور مجھ پر بھروسہ کیا۔ بیا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کی چمک واضح تھی۔ کسی غلط فہمی میں مت رہو بیا، میں نے صرف اپنے خاندانی وقار کی خاطر سب کے سامنے تمہارا بھرم رکھا ہے۔ حیدر نے انتہائی سرد اور بے درد لہجے میں اسے کڑوی حقیقت بتائی۔ اس کی آواز میں بے حس آواز سن کر بیا کے لبوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی مجھ پر اور میرے کردار پر یقین نہیں کرتے؟ بیا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھر آئے۔ اس کا دل آئینے کی طرح بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ اب تمہیں اپنی بے گناہی کے ٹھوس ثبوت خود تلاش کر کے لانے ہوں گے، ورنہ میں تمہیں اس رشتے سے کچھ عرصے بعد ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ حیدر نے اپنا آخری اور بے رحم فیصلہ سنایا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ بیا صدمے سے پتھر کی مورت بنی رہ گئی۔ وہ اندر سے بے حد دکھی، مگر وہ کسی بھی قیمت پر اس خوشی اور رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے سوچا وہ کیا کرے۔ رات کو اس نے حیدر کے لیے ایک بولڈ اور انتہائی خوبصورت لباس پہنا اور آئینے کے سامنے خود کو سنوار کر تیار کیا۔ وہ حیدر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ جب حیدر کمرے میں آیا تو وہ ہمت کر کے اس کے قریب آ گئی۔ حیدر، کیا میں آپ کو اس لباس میں اچھی نہیں لگ رہی؟ بیا نے انتہائی ہچکچاہٹ اور کانپتی ہوئی دبی دبی آواز میں پوچھا۔ چونکہ اسے یہ سب کرنا بالکل نہیں آتا تھا، اسی لیے ان کی حرکات بہت بچگانہ اور مصنوعی لگ رہی تھی۔ حیرت نے اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی معصومیت اور بچپنے پر ہنسی ہے، لیکن اس نے فوراً اپنے چہرے پر انتہائی خفگی اور غصہ طاری کر لیا۔ یہ کیا بیہودہ اور سستا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ جاؤ جا کر اپنے کپڑے بدلو اور مجھ پر یہ حربے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر نے زور سے ڈانٹا اور بستر پر لیٹ کر دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ بیا شرمندگی اور دکھ کے مارے روتی ہوئی واش روم میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ یہ بات تو اچھی طرح جانتی تھی کہ رمیسا اور اس کی کزن نے مل کر اس کے خلاف یہ گھٹیا سازش کی ہے۔ وہ کئی دن اس گہری سوچ میں مگن رہی کہ ان دونوں کے خلاف پکا ثبوت کیسے اور کہاں سے تلاش کرے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا سوچ ہی گیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دلاور کا نمبر حاصل کر کے اسے کال ملائی۔ مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے، آج شام سٹی کیفے میں مجھ سے اکیلے ملو۔ بیا نے انتہائی اسپاٹ مگر پرکشش لہجے میں دلاور سے کہا۔ فون پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ ڈر اور گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے۔ کیوں نہیں میری جان، میں ضرور آؤں گا، مجھے تو کب سے تمہارا ہی انتظار تھا۔ دلاور نے دوسری طرف سے انتہائی غلیظ اور ہوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بیا نے کراہیت سے فوراً فون کاٹ دیا۔ شام کے وقت بیا مکمل تیاری کے ساتھ سٹی کیفے پہنچی۔
دلاور پہلے سے وہاں ایک کونے میں ٹیبل پر موجود تھا۔ بیا نے ہوشیاری سے اپنے موبائل کا وائس ریکارڈر آن کیا اور اسے اپنے پرس کی جالی میں چھپا لیا۔ وہ دلاور کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں دراصل تم سے پیار کرتی ہوں اور اپنے مغرور شوہر سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں پہلے مجھے سچ بتانا ہوگا۔ بیا نے اپنی آنکھوں میں جھوٹی محبت اور کشش لا کر دلاور کی طرف دیکھا۔ خوف سے اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو تو غور سے سنو۔ رمیسا نے مجھے بھاری پیسے دیے تھے کہ میں تمہیں اپنے جال میں پھنساؤں تاکہ حیدر تمہیں طلاق دے دے۔ دلاور اس کے سحر انگیز حسن کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا اور اس نے روانی میں سارا سچ اگل دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس اور لالچ چمک رہی تھی۔ بیا نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میرا کام ہو گیا، اب تم اپنے بھیانک انجام کا انتظار کرو، بیا نے انتہائی سختی اور نفرت سے کہا اور دلاور کو حیرانی کے عالم میں چھوڑ کر تیزی سے کیفے سے باہر نکل گئی۔ بیا جب گھر پہنچی تو اتفاق سے سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس نے اپنا پرس میز پر رکھا اور سب کے سامنے موبائل کی ریکارڈنگز پوری آواز میں چلا دی۔ دلاور کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ رمیسا کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور چچی جان کے ہوش اڑ گئے۔ حیدر جو کچھ دیر پہلے ہی آفس سے گھر آیا تھا غصے سے پاگل ہو گیا۔ تو یہ ہے تمہاری اصلی حقیقت رمیسا؟ تم اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کر سکتی ہو؟ یہ تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ حیدر شیر کی طرح دھاڑا اور اس نے رمیسا کی طرف انتہائی غضبناک نظروں سے گھورا۔ رمیسا خوف سے صوفے پر سمٹ گئی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ حیدر اب بیا سے اپنی بدگمانی کی معافی مانگے گا، لیکن اس نے اچانک آگے بڑھ کر بیا کے ہاتھ سے اس کا نیا موبائل کھینچا اور زور سے نیچے فرش پر پٹخ دیا۔ موبائل کے شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تم میرے ساتھ چلو اندر، ابھی کے ابھی، بغیر کوئی بکواس کیے۔ حیدر نے شدید غصے سے بیا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر کمرے میں لے گیا۔ سب گھر والے دم سادھے بت بنے کھڑے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر حیدر نے دروازہ زور سے بند کیا اور بیا کی طرف تیزی سے پلٹا۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ تم غیر مرد کے آگے اپنے اس حسن کو ہتھیار کیسے بنا سکتی ہو؟ تمہیں وہاں اکیلے جانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ حیدر بیا پر بری طرح برسا۔ اس نے بیا کے کاندھے سختی سے پکڑے اور اسے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حسد اور دیوانہ وار غصہ تھا۔ تمہاری محبت کی وجہ سے یہ سب کیا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر آؤں۔ تو میں اور کیا کرتی؟ بیا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے چلائی۔ اس کی گرم آنسو حیدر کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ بیا کے آنسو اور سچائی نے حیدر پر جادو کا اثر کیا۔ حیدر کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ کچھ ٹھنڈا پڑا اور اس نے اپنے انگوٹھے سے بیا کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں بہادر اور خود مختار بنانے کے لیے کام لیا تھا تاکہ تم اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو، لیکن خبردار جو آج کے بعد تم کسی غیر مرد کے سامنے اس طرح سے کہیں۔ حیدر نے انتہائی سنجیدہ اور حاکمانہ لہجے میں اسے آخری تنبیہ کی۔ بیا نے سکون سے روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگلے دن حیدر نے پورے گھر کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا اور سب کے سامنے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ رمیسا کو اس کے کیے کہ سخت ترین سزا ملنی تھی۔ رمیسا کا نکاح آج ہی اس کے کزن دلاور کے ساتھ پڑھایا جائے گا اور اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جائے گا تاکہ اس گند کا صفایا ہو۔ حیدر نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ چچی جان تو روتی اور منتیں کرتی رہ گئی، لیکن حیدر کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ اسی شام سادگی سے رمیسا کا دلاور کے ساتھ نکاح پڑھا کر اسے ذلت کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا۔ گھر کا زہریلا ماحول بالکل صاف ہو چکا تھا۔ حیدر نے اسے خوشی میں بیا کی باقاعدہ رخصتی کی انتہائی شاندار تیاری شروع کر دی تاکہ اسے اس کا جائز اور اصل مقام مل سکے۔ رخصتی کی رات بیا اپنے کمرے میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا قیمتی عروسی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور آج وہ کسی بھی خوف کے بغیر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ لباس میں انتہائی وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا بیا کے بالکل قریب آیا اور پھر اس کے پاس سامنے بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو بیا،
میں نے تم پر آج تک جو بھی سختی کی ہے وہ صرف اس لیے تھی تاکہ تم اندر سے مضبوط بن سکو اور اس ظالم دنیا کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو۔ حیدر نے بیا کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ آج اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور نرمی تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں حیدر کہ آپ کا دل بہت نرم ہے اور آپ نے ہر مشکل وقت میں میری حفاظت کی ہے۔ بیا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر حیدر کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اس کی زندگی کی ساری تھکن اور دکھ اتر چکے تھے۔ تم میری جان ہو بیا، اور میرا یہ پکا وعدہ ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھوں گا اور دنیا کا کوئی دکھ تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ حیدر نے انتہائی معنی خیز اور رومانوی جملے ادا کرتے ہوئے محبت کے اظہار کے ساتھ اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اس کی زندگی کا ایک نیا خوبصورت اور پرسکون سفر شروع ہو چکا تھا۔